لیکچر نمبر 280 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 9 ہجری غزوہ تبوک کے بعد کے واقعات بیان کرنے کہ عام وفد جو ہے نا آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ آج ہم خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حملہ نجران، جو انہوں نے نجران پر حملہ کیا، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور کچھ آپ نے خط میں واضح و نصیحتیں کی ہیں عمر بن حزم کے ذریعے، تو وہ بھی بیان کریں گے۔ 9 ہجری میں نا غزوہ تبوک آپ کا آخری مارکہ تھا۔ اس کے بعد آپ با نفس نفیس کو شامل نہیں ہوئے کسی جنگ میں، اور پورا جزیرہ عرب اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ بس 2 قبیلے ایسے تھے جو کفر پر قائم تھے، اور انہوں نے ابھی تک کوئی نہ اپنا وفد مدینہ منورہ بھیجا تھا اور نہ ہی کوئی صلح یا معاہدے کی کوئی بات کی تھی۔ ان میں سے ایک یمن کا مزہج تھا، اس کی طرف حضرت علی کو بھیجا ہے، یہ کل ذکر آئے گا اس کا، جو حضرت علی کا۔ اور حارث بن کعب کی طرف جو ہے نا، جو نجران کا تھا نا، اس کا قبیلہ تھا بنو حارث کا، ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی کہ اب 10 ہجری شروع ہو چکا ہے، 11 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی ہے، تو 10 ہجری شروع ہو گیا، اور جمادی الاولیٰ یا ربیع الاخر میں خالد بن ولید کو ایک لشکر جو ہے نا دے کر نجران روانہ کیا، اور ان کا مقابلہ کعب بن حارث یا حارث بن کعب جو قبیلہ تھا اس سے تھا۔ بڑا جنگجو قبیلہ تھا، طاقتور، اور اپنی بہادری کی وجہ سے بڑا مشہور تھا، اور سب سے اہم خوبی ان کا تھی اتفاق و اتحاد، ان میں بہت اتفاق تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب جو ہے نا، وہ خالد بن ولید پر نظر مبارک پڑی کہ یہ جائے، چنانچہ ایک طاقتور لشکر دے کر روانہ کیا۔ تو آپ نے نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ پہلے جنگ شروع نہ کرنا، 3 دن تک ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر قبول کر لے تو ٹھیک ہے، پھر لڑنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اگر پھر اسلام یہ قبول نہ کرے تو 3 دن گزرنے کے بعد جنگ جو ہے نا تم ان سے شروع کرنا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قیمتی نصیحتیں سن کر چل پڑے، نجران پہنچے، بنو حارث کے مختلف علاقوں کی طرف اپنے جو ہے نا منادی ندا کرنے والے، اعلان کرنے والے بھیجے۔ انہوں نے بآواز بلند لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو مسلمان بھائی بھائی۔ انہوں نے دعوت قبول کر لی لڑے بغیر، اور مسلمانوں کے بھائی بن گئے، تو وہ راہ راست پر آ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجران ہی رک گئے، تو معلم بن کر، استاد بن کر، اور انہوں کو قرآن اور سنت اور نماز اور چھوٹے چھوٹے احکامات کی تعلیمات دینے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا تھا، لہٰذا وہ آپ کے حکم کی تعمیل میں لگ گئے۔ لیکن اطلاع کے لیے نا کہ خوشخبری دینے کے لیے خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جس کا جو ہے مفہوم یہ تھا کہ بے شک میں، یعنی کہ خالد بن ولید، اللہ کا شکر گزار ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں،
آپ نے مجھے بنو حارث کی طرف روانہ فرمایا تھا اور آپ نے حکم دیا تھا کہ میں نے 3 دن تک اسلام کی دعوت دوں، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو میں ان کے پاس ٹھہر جاؤں اور ان کا اسلام لانا قبول کر لوں اور کسی قسم کا ان پر اعتراض یا اشکال نہ کروں اور انہیں اسلامی تعلیمات بھی سکھلاؤں، انہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم دوں، اور اگر وہ مسلمان نہ ہو تو ان سے جہاد کروں۔ لہٰذا میں جب ان کے علاقے میں آ پہنچا، میں نے آپ کے حکم کے مطابق 3 دن تک ان کو اسلام کی دعوت دی۔ میں نے اپنے گھوڑے سوار مبلغین ان کے پورے علاقے میں پھیلا دیے، انہوں نے بلند آواز سے ان کو دعوت اسلام دی۔ انہوں نے کہا کہ اے بنو حارث، مسلمان ہو جاؤ تو سلامت رہو گے، لہٰذا وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کوئی لڑائی نہیں۔ تو میں نے انہیں توحید کی دعوت کے بعد اب سنت سکھلا رہا ہوں کہ ایسے نماز پڑھنی ہے، ایسے وضو کرنا ہے، اور اس خوشخبری کی آپ کو میں اطلاع دے رہا ہوں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خط وصول ہوا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو پھر آپ نے پھر خالد بن ولید کو خط لکھا اور خط میں یہ بات کہی کہ تمہارا پیغام کے ذریعے خط ملا، یعنی کہ ایک خط جو آیا تھا نا اس میں یہ پیغام مجھے ملا ہے، تو مجھے خوشخبری ملی ہے کہ بنو حارث نے بغیر لڑے اسلام کو قبول کر لیا اور انہوں نے تمہاری دعوت اسلام کو بھی قبول کر لیا ہے، اور تم انہیں جنت کی خوشخبری دو، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ ہاں، ایک وفد کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچ جاؤ، یعنی خود بھی آؤ اور ایک وفد بھی لے کر آؤ تاکہ مزید تجدید عہد ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خالد بن ولید کو آپ کا خط ملا تو وہ پھر انہوں نے ان کے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا، وفد بنایا اور کہا چلیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ جب یہ وفد مدینہ منورہ پہنچا تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ یہ تو ایسا ہندی لگ رہے ہیں۔ بتایا گیا یہ بنو حارث کا وفد ہے، اور وفد کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور نشہد انک رسول اللہ وانہ لا الہ الا اللہ کہا۔ آپ نے فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ آپ نے فرمایا تم وہی ہو جنہیں جنگ پر اکسایا جائے تو تم پیش قدمی کرتے ہو، یعنی کہ لڑتے ہو، وہ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا تم وہی ہو جو جنگ میں پہل نہیں کرتے، مگر کوئی للکارے تو جم کر مقابلہ کرتے ہو، وہ چپ رہے۔ جب آپ نے یہ بات تیسری اور چوتھی بار کہی تو کہا جی ہاں۔ ایک نے کہا اے اللہ کے رسول ہم وہی ہیں، جب ہمیں غصہ دلایا جائے تو ہم خوب لڑتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ بات 4 مرتبہ دہرائی۔ تو انہوں نے کہا اگر خالد بن ولید نے مجھے اطلاع نہ دی ہوتی کہ تم نے بغیر لڑائی کے اسلام قبول کر لیا تو تمہاری گردنیں کاٹ کر تمہاری قدموں میں ڈھیر کر دی جاتی۔ انہوں نے کہا ہم اس پر آپ کے اور خالد بن ولید کے شکر گزار نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کس کے شکر گزار ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں ہدایت دی۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ تم نے ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ تم اپنے دشمن پر کس طرح غالب آتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح کوشش کرتے لیکن ہم ظلم نہیں کرتے، یعنی کہ اگر ہم نہ پہل کرتے نہ کسی پر ظلم کرتے، لیکن اگر ہم پر کوئی چڑھائی کرے، ہم پر حملہ کرے تو ہم پر اس پر ٹوٹ پڑتے۔ تو آپ نے نا پھر کیس جو ان کا بڑا تھا نا ان کو امیر مقرر کیا کہ یہ زکوٰۃ کی وصولی
کے لیے جو ہے نا ان کو مقرر کیا، تو یہ بھی وفد واپس چلا گیا، اور غالباً 4 مہینے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ تحفے تو آئے بھی دیے ان کو بھی، ان کو بھی تحفے تحائف دیے، لیکن یہ نا اصل میں اسلام اس کے تحفے تحائف کا ذکر ادھر نہیں ہے۔ چلے اب جو ہے نا عمر بن حزم سے نا ان کو روانہ کیا کہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، اور کہتے ہیں آپ نے نا ان کو بڑے ضروری احکامات بھی لکھے ہیں، ان کو بھی ہم بیان کر کے تو آج کا موضوع مکمل کرتے ہیں۔ آپ نے عمر بن حازم کو نا تحریر دی، بعض لوگ کہتے ہیں حدیثیں لکھی نہیں گئی، تو یہ خطوط کے حدیثیں ہی تو ہیں جو آپ کے خطوط ہیں، اگر خطوط لکھے جا سکتے تو احادیث بھی لکھی جا سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو معاہدے پورے کرو۔ یہ تحریر میں آپ نے لکھا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا تمام معاملات میں تقوی اختیار کرو، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کا ساتھ اور مددگار ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ لوگوں کو خوشخبری دو، خیر خوبی، قرآن مجید کی تعلیم دو، انہیں احکامات سکھلاؤ، برے اعمال سے روکو، اور کوئی بندہ بغیر طہارت کے قرآن کو نہ چھوئے، حالت جنابت میں ناپاکی والی حالت میں قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، یا بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے۔ لوگوں کو بتاؤ کہ ان پر کیا حق ہے اور کیا فرض ہے، اور حق کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اور ظالموں کے ساتھ سختی سے نمٹو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظلم سے منع فرمایا اور ظلم کو ناپسند کیا۔ اور سن لو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ خط یعنی کہ مختلف تعلیمات ہیں آپ کی۔ فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے، پھر جنت میں پہنچانے والے اعمال بھی بتائیں، جنت کی نعمتیں اور کے اعمال بھی بتائیں، اور جہنم سے ڈرائیں اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بھی ڈرائیں، اور لوگوں کے درمیان انس اور محبت بڑھائیں تاکہ وہ دینی احکام مسائل سیکھ سکیں۔ یعنی کہ جو معلم ہے نا وہ اس طرح نہ ہو کہ الگ تھلگ بیٹھا ہے، وہ درمیان میں داخل ہو، ان میں عام بندہ بن کے بیٹھے تاکہ وہ ان سے مسائل سیکھ سکے۔ لوگوں کو حج کی تربیت دو۔ آگے میں نے کہا نا انشاءاللہ یہ حج پھر شروع ہو جائے گا۔ اچھا دیکھیں کیسی بات ہے، وہ موسم بھی آ رہا ہے، کیسی بات، اللہ ہی اللہ ہے۔ تو مناسک حج کے فرائض دو۔ میں دیکھنا یہ اتنا ہے حج کے بارے میں، تو آ ہی جائے گا نا۔ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی طرف نشانی، جو ہوتا ہے نا موسم ویسے ہی آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ حج اکبر سے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعلیم دے، اور حج اکبر اور حج اصغر بھی سکھائے۔ حج اکبر سے مراد یہ نہیں کہ جمعے کے دن آئے، حج اکبر سے مراد یہ حج ہے، اور حج اصغر چھوٹے حج سے مراد عمرہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا لوگوں کو تنگ کپڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمائیں، اور اگر ایک ہی چادر ہو تو وہ کندھے پر لے لے، شرط یہ کہ سطر جو ہے نا شرمگاہ چھپ جائے۔ اور لوگوں کو نا خاندانی فخر غرور کی دعوت دینے اور اعلان کرنے سے روکے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے۔ تو جو اپنے عصبیت کی طرف بلائے کہ میرا قبیلہ بڑا، وہ کہ میرا قبیلہ بڑا، تو اس کو تلوار سے اس کو روکے یا تلوار سے سبق سکھا دیا جائے۔ لوگوں کو مکمل وضو کرنے کا حکم دے، چہرے دھوئیں، بازو کونیوں سمیت دھوئیں، پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں، سر کا مسح کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو،
رکوع اور سجود اطمینان اور سکون سے ادا کرو. صبح کی نماز اندھیرے میں ادا کرو، یہ جو ہم اندھیرے میں پڑھتے ہیں. نماز ظہر سورج ڈھلتے ہی یعنی کہ زوال کے فوراً بعد پڑھو. نماز عصر جو ہے سورج کے مغرب کی طرف مائل ہونے پر ادا کریں، اور جب تک ستارے جگمگاتے ہیں یعنی کہ سرخی قائم ہے آسمان پر تو مغرب کا ٹائم ہے. سرخی غائب ہو جائے تو پھر عشاء کی نماز جو ہے وہ ادا کریں، اور نماز عشاء رات کے ابتدائی وقت میں ادا کریں. اور جمعے کے روز اذان جمعہ کے وقت اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے آئیں، جمعے کے لیے غسل کر کے آئیں، اور جب مال غنیمت ملے تو ان میں سے 5واں حصہ وصول کریں. جن فصلوں کو چشموں اور برساتی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے ان میں سے عشر بطور صدقہ وصول کیا جائے گا، یعنی کہ تھوڑا سا زیادہ عشر. اور جنہیں ٹیوب ویل کے ذریعے، مشینری کے ذریعے یا اپنے ہاتھ کی محنت سے سیراب کیا جاتا ہے تو چونکہ ان کی محنت بھی اس میں تو پھر نصف عشر ہے. 10 اونٹوں پر 2 بکریاں زکوٰۃ لی جائیں گی، یعنی کہ ان کے پاس نا اونٹ گائیں بکریاں ہوتی تھی یا سونا چاندی. اونٹ گائیں بکریاں سونا چاندی. تو یہاں یہ کھیتی باڑی، تو کھیتی باڑی کے لیے فرمایا کہ اگر آسمان یعنی کہ ہاتھ کی محنت نہیں ہے، وہ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو پیداوار ہوتی ہے تو عشر ہے 10واں حصہ، عشر 10واں حصہ. اور اگر نہیں یعنی کہ ہاتھ کی محنت ہے، ٹیوب ویل ہے، مشینری ہے تو پھر نصف عشر ہے یعنی کہ 20واں حصہ. اب اونٹ ہیں تو 10 اونٹوں پر 2 بکریاں، جو بڑھتا جائے گا کام، 20 ہو تو 4 بکریاں، 30 ہو بڑھتے جائیں گے. 2 بکریاں ہوں گی یعنی کہ 5 اونٹ پر 1 بکری، یوں بھی کہہ لیں. 5 اونٹ ہوئے نا تو 1 بکری، اور 20 اونٹوں کی زکوٰۃ وہی آ گئی نا بعد، 4 بکریاں ہوں گی. اب گائیں آ گئی اونٹ کے بعد، ہر 40 گایوں پر 1 گائیں زکوٰۃ ہو. 40واں حصہ، 40 گائیں ہیں تو اس میں سے 1 گائیں دے 40واں حصہ. اور ہر 30 گایوں پر 3 سالہ بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ ہوگی. یعنی کہ اگر وہ کم ہو گئی ہے، یعنی کہ پہلے گائیں تھیں 40 تو اب 30 ہو گئی ہے تو پھر 3 سالہ بچڑا یا بچڑی زکوٰۃ ہوگی. پھر اسی طرح بکریاں بھی ایسے ہی ہے، 40 بکریوں پر 1 بکری، یہ زکوٰۃ ہوگی. یہ وہ زکوٰۃ مقدار ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر مقرر جو ہے نا وہ کی ہے. گویا پھر سن لیں کیونکہ یہ جو ہے نا سونا چاندی کا تو سب کو پتہ ہے زکوٰۃ کا، 7.5 تولے سونا ہو یا اس سے زیادہ تو 2.5% زکوٰۃ جتنی بھی بنے، یا 40واں حصہ. اور چاندی 52 تولے چاندی ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ کم از کم 2 شرطیں ہیں، کم از کم اتنا ہو، اور دوسری شرط ہے سال بھی گزرے. یعنی ابھی مہینہ ہوا زکوٰۃ دی تو اگلے مہینے پھر زکوٰۃ دے، نہیں، پھر سال بھی گزرے. سال نہیں گزرا، 52 تولے چاندی سے کم پیسے ہو گئے یا کرنسی کم ہو گئی ہے تو زکوٰۃ کوئی نہیں. 7.5 تولے سونے سے کم سونا ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. پھر تجارتی جو مال ہے، جو تجارت ہے، وہ آپ جس سرکل میں ہے نا گھوم رہا ہے، وہ اس کا سارا پیسہ اکٹھا کریں گے، سارا پیسہ اکٹھا کر کے اس کو دیکھیں گے کہ یہ 52 تولے چاندی کے
کم از کم مقدار کے موافق رقم بنتی ہے. جب اس کے مطابق رقم بنتی ہے تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. شرط ہوئی ہے سال گزرے. تیسرا یہ ہے کہ اگر ذاتی رہائش ہے, ذاتی موٹر سائیکل ہے, کوئی بھی ذاتی چیز ہے, سامان ہے, چاہے کروڑوں کا ہے, اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. مل ہے, اس کی مشینری ہے, مل یعنی کہ مشینری پر کوئی زکوٰۃ. اس کی جو پیداوار ہے نا, جو گھوم گھوم کر آ رہی ہے سرکل, بس صابن دانی ہے اور ایک صابن دانی بنانے کی مشین ہے, تو صابن دانی پر زکوٰۃ ہوگی. وہ بھی 52.5 تولے چاندی کے مطابق رقم پر پہنچے. یعنی 10,000 روپے کی چڑھے کی وہ صابن دانی ہے, تو اس پر وہ کیا زکوٰۃ دے گا. تو یہ ہمارے ہاں چونکہ کرنسی چلتی ہے تو یہ مشہور و معروف ہے. اب کھیتی باڑی پر ہے, کھیتی باڑی پر اگر ہاتھ کی محنت ہے تو پھر کم زکوٰۃ ہو جاتی ہے, نصف عشر. یعنی کہ جتنی بھی وہ کھیتی باڑی بنے گی نا, اس میں سے آپ نے 10واں حصہ نکال لینا ہے. کب؟ جب وہ آسمان سے جو ہے نا وہ پانی اس کو پلایا جائے, ہاتھ کی محنت نہ ہو, اور یعنی کہ خود بخود تیار ہو جاتی ہے. ایسے بھی ہوتی ہے کہ بھی آسمان سے بارش ہوئی ہے یا چشمے ہیں اور یا برساتی پانی, تو ان میں جو ہے نا عشر ہے, 10واں حصہ جتنی بھی ہو. اور جنہیں ڈول کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے, میں ہاتھ کی محنت آ گئی نا, ڈول کے ذریعے آپ سیراب کر رہے ہیں, یا ٹیوب ویل آ گیا, یا کیا کہتے ہیں ٹریکٹر وہ آ گیا, تو ان میں نصف عشر ہے. نصف عشر یعنی کہ آپ نے پھر جو ہے نا اس کا 5واں نصف عشر آپ نے دینا ہے. اور اونٹ, گائیں, بکریاں یہ بھی رکھی ہوتی تھی, تو 5 اونٹوں پر 1 بکری ہے. اسی طرح بڑھتی جائے گی, یعنی کہ 10 اونٹ ہوئے تو 2, 15 ہوئے تو 3 بکریاں, 20 اونٹ ہوئے تو 4 بکریاں, 25 اونٹ ہوئے تو 5 بکریاں. لیکن اگر جیسے ہی یہ 20 اونٹوں پر 4 بکریاں ہو جائیں گی, اب آ جائے گائیں. گائیں کا حساب بالکل آسان حساب ہے. 40 جو ہویں گی نا گائیں, وہی 40واں حصہ, تو اس پر 1 گائے زکوٰۃ دے دو. اب 40 سے کم ہے, 30 گائیں ہیں, تو پھر 3 سالہ بچڑا دے دو. ایک ہوتی ہے گائیں کو, تو اس کا بچہ بچڑا 3 سال کا یا بچڑی. اور اسی طرح یہ ہو گیا کس میں, گائیں میں. اونٹ میں 5 پر 1, گائیں میں 40 پر 1, اور 30 پر 3 سال کا بچڑا یا بچڑی, 30 گائیں پر. اور اب کیا رہ گیا جی, بکریاں. 40 بکریوں پر 1 بکری. گائے اور بکری کا ایک جیسا ہے. ہاں, گائیں اور بکری کا ایک ہی ہے. 40 بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہوگی. یہ فرض ہے, اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر مقرر کی ہے. ہاں اگر کوئی اضافی زکوٰۃ سے بڑھ کر دینا چاہتا ہے تو یہ ثواب کا کام ہے, اور اگر کوئی سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا, میں نے آپ کو ایک دلچسپ بات بتائی ہوئی تھی کہ یہ رمضان المبارک زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے, کیونکہ یہ تو پرائیویٹ معاملہ نا. آپ کے پاس آئی ہے رقم اب شوال کے مہینے, سلمان بھائی کے پاس آئی ہے رقم محرم کے مہینے, آپ کے پاس رقم آئی ہے ربیع الاول کے مہینے, آپ امیر ہو گئے ہیں, 52.5 تولے چاندی کے مطابق رقم آپ کے پاس, تو آپ کا تو ربیع الاول بنے گا, آپ کا شوال بنے گا, ان کا محرم بنے گا. تو یہ تو پرائیویٹ معاملہ ہوا یہ کہ لوگوں نے پوچھا کہ قبل از وقت زکوٰۃ دے سکتے, ابھی سال نہیں گزرا. علماء نے کہا جو دے لو, روزے ہیں. انہوں نے دینا شروع کی, ہوتے ہوتے سب کے تقریباً اب رمضان بن گیا. یہ وقت سے پہلے دیتے ہیں, ورنہ اصولاً شرعی طور پر بنتا نہیں ہے. پورا سال اور پھر
ورنہ تو بن ہی نہیں سکتا. یہ کوئی رمضان تھوڑی ہے جو سب پر آئے گا, یہ تو زکوٰۃ ہے. میں بات سمجھا پانا, سمجھ آئی نا بات. جی جی اور جو شخص جو یہودی یا عیسائی خلوص دل سے اسلام قبول کر لے وہ مومنوں میں شمار ہوگا اور اس کے بھی مسلمانوں جیسے حقوق و فرائض ہوں گے. جو شخص یہودیت یا عیسائیت پر برقرار رہے تو اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا, یعنی کہ اسلام میں جبر نہیں ہے کہ تم مجبوراً اسلام قبول کرو. ہاں جزیہ لیا جائے گا ان سے, ٹیکس. دعوت نہیں دے سکتے. ہر بالغ مرد عورت پر آزاد ہو یا غلام 1 دینار یا اس کی مقدار کے برابر کپڑا جزیہ ہے, یعنی کہ 1 دینار سونے کا ہوتا تھا سال بعد. بہت آسان ہے, یعنی کہ سال بعد 1 دینار جزیہ دینا ہے, جسے ہم اقلیت کہتے ہیں, جو امن سے رہتے ہیں ادھر. تو وہ اگر ٹیکس دے رہے ہیں تو ہم اس سے لڑ نہیں سکتے, نہ انہیں اسلام کو قبول کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, رہ جائے. ہاں اس کے بدلے میں ہم ان کی دشمنوں سے ان کی حفاظت بھی کریں. یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آئے تو کہے چلو جن کو ہم یہ تو ہندو ہے تو لے, نہیں, ہم ان کی حفاظت کریں. 1 دینار پوری فیملی یا پھر ایک فرد؟ ہاں پوری فیملی میں 1 فرد نہیں. انہوں نے بڑا لکھا ہے کہ آزاد ہو یا غلام 1 دینار اور بالغ مرد, تو زیادہ ہوئے تو زیادہ ہو جائے. بھئی دینار پھر تو کچھ نہیں بنے گا اگر ایک فیملی لگائیں گے, وہ تو 5 اگر فرض کیا وہ تو کوئی 50-70 دینار بن جائیں گے, تو وہ سالانہ کا کیا فائدہ. ویسے ہے کم ٹیکس, بہت کم. تو اس کے عوض ان کی جان مال کی حفاظت اسلامی حکومت کے ذمہ ہوگی, اور جو جزیہ ادا نہ کرے اللہ اور اس کے رسول اور تمام مومنوں کا دشمن ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.